2003 میں ایک فلم دی کور کے نام سے ریلیز ہوتی ہے، جس میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ زمین پر بہت بڑی تباہی آ گئی ہے، سیلاب آ رہے ہیں، ٹورناڈوز آ گئے ہیں، زمین کا نظام بگڑ گیا ہے، شمسی طوفان زمین پہ آ چکے ہیں اور انسانیت کے لیے بہت بڑا ایک المیہ بن چکا ہے۔ اور ایسا سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا سب کچھ زمین کے سب سے اندرونی حصے کور کے رک جانے سے ہوا۔ تو کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ ایک سائنٹیفک فکشن مووی تھی جس کا سائنس یا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آج کل انٹرنیٹ پہ ایک شور مچا ہوا ہے، غلغلہ اٹھا ہوا ہے کہ جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک حالیہ مطالعے کے مطابق زمین کا کور رک رہا ہے یا رک جائے گا یا الٹی سمت گھومنے لگے گا، اور اس سے پتنی میگنیٹک پولز ہمارے چینج ہو جائیں گے، اس سے اتنی تباہی ہوگی۔ تو کیا واقعی ایسی کوئی ریسرچ نے دعویٰ کیا ہے؟ تو سمپل سا جواب ہے کہ نہیں، کسی ریسرچ نے ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ اگر زمین کا کور رک رہا ہے یا اس کی جو روٹیشن ہے وہ چینج ہو رہی ہے یا وہ سلو ہو رہی ہے تو زمین پہ کوئی اتنی بڑی تباہی آئے گی یا کوئی قیامت آئے گی۔ بلکہ اس ریسرچ کے مطابق زمین کا جو اندرونی حصہ ہے کور، جو کہ باقی زمین کے مقابلے میں آزادانہ حرکت کر رہا ہے، یہ حرکت محوری حرکت ہے، تو اس کی رفتار جو ہوتی ہے وہ بتدریج کم ہوتی ہوئی الٹ سمت ہو جاتی ہے اور پھر تیز ہو جاتی ہے، اور یہ سب ایک مخصوص دورانیہ یا جسے ہم پیریڈ یا ریگولر سائیکل کہہ سکتے ہیں اس پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس فینامینا کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم یہ جان لیں کہ زمین دراصل کتنے پرتوں پر مشتمل ہے۔ زمین کا جو پہلا حصہ ہے جس پر ہم رہتے ہیں، جس پر سمندر واقع ہے، پہاڑ ہے، اس حصے کو ہم کہتے ہیں کرسٹ۔ جو سمندری کرسٹ ہوتا ہے وہ آلموسٹ کوئی 10 کلومیٹر تک گہرائی میں گیا ہوا ہے، مطلب 10 کلومیٹر تک موٹا ہوتا ہے۔ جو کنٹیننٹل کرسٹ ہوتا ہے، جو خشکی جس پہ بر اعظم واقع ہیں، وہ 50 سے 70 کلومیٹر تک گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ بھی جان لیں کہ جو زمین کا جو کرسٹ ہے وہ ایک ٹکڑا نہیں ہے، یہ 14 سے 15 ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، اور ان ٹکڑوں کو ہم ٹیکٹونک پلیٹس کہتے ہیں۔ اور ان ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت کی وجہ سے جب یہ آپس میں کنورج ہوتے ہیں، ڈائیورج ہوتے ہیں اور ٹکراتے ہیں، سلپ ہوتے ہیں، تو انہی پلیٹس کے کسی عمل کی وجہ سے ہمارے پاس زلزلے آتے ہیں۔ زمین کا جو دوسرا حصہ ہے مینٹل، یہ کرسٹ کے نیچے واقع ہے اور یہ تقریباً 2900 کلومیٹر تک نیچے گیا ہوا ہے اور موٹا ہے۔ زمین کا جو تیسرا حصہ ہے کور، اس کو فزیکلی اور کیمیکلی دو حصوں پہ تقسیم کیا گیا ہے، آؤٹر کور اور انر کور۔ جو آؤٹر کور ہے اس کی جو موٹائی ہے وہ 2200 کلومیٹر ہے، اس کا درجہ حرارت 4.5 سے 6000 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے، اور یہ اتنے درجہ حرارت کی وجہ سے مائع حالت میں موجود ہے۔ جو زمین کا آخری حصہ ہے انر کور، انر کور کی موٹائی 1250 کلومیٹر تک ہے، اس کا درجہ حرارت 7000 ڈگری تک ہوتا ہے، اور یہ شدید پریشر کی وجہ سے ٹوس حالت میں پایا جاتا ہے۔ انر کور کیا ہے؟ یہ زمین کا اندرونی حصہ ہے جو ایک بال کی طرح ٹوس، لوہے اور دیگر مادوں پر مشتمل ہے، اور جیسا کہ پہلے بتایا کہ اس کے درجہ حرارت اتنا زیادہ ہوتا ہے جتنا سورج کی سطح کا ہوتا ہے۔ انر کور کو آؤٹر کور نے گھیرا ہوا ہے۔ آؤٹر کور خود مائع حالت میں ہے اور انر کور ٹوس حالت میں، اور آؤٹر کور ہی انر کور کو زمین کی باقی حصوں کرسٹ اور مینٹل سے علیحدہ کرتی ہے۔ تو جو زمین کی جو محوری حرکت ہے، انر کور اس سے آزادانہ طور پر اپنی حرکت میں رہتی ہے، اور انر کور کی جو حرکت ہے وہ زمین کے باقی حصوں سے بہت زیادہ ہے۔ 2023 میں سائنسی جریدے نیچر ایک اسٹڈی شائع کرتی ہے، اس میں شیو ڈونگ سونگ ایک سائنسدان تھی، ان کا ڈیٹا بتایا جاتا ہے۔ یہ وہ سائنسدان ہیں جنہوں نے پال ریچرڈ کے ساتھ مل کے 1996 میں دعویٰ کیا تھا کہ زمین کا جو اندرونی حصہ ہے کور، اس کی رفتار زمین کی محوری گردش سے بہت زیادہ ہے، اور یہ کہ وقت کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے، اور یہ کہ یہ رفتار ہر 60 سے 70 سال بعد تبدیل ہو جاتی ہے، جس کو ہم نے اس ویڈیو کے آغاز میں پیریڈ یا سائیکل کا نام دیا تھا۔ اس ریسرچ میں پاز اور ٹرننگ بیک جیسے ٹرم استعمال ہوئے تھے، اور لیکن دراصل ان کا جو پوائنٹ آف ریفرنس تھا وہ ہماری اپنی زمین تھی، نہ کہ خود کور تھا۔
اس کو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ اگر آپ زمین کے کسی مقام پر کھڑے ہو کے عین اپنے قدموں کے نیچے انر کور کے اوپر ایک ڈاٹ کا نشان لگا لیں، تو اگر کور زمین کی رفتار کے برابر رفتار میں گھوم رہا ہے تو یہ نشان آپ کے نیچے رہے گا۔ اگر کور زمین کی رفتار سے زیادہ تیز حرکت کر رہا ہے تو وہ نشان ڈیفینیٹلی آگے چلا جائے گا، لیکن اگر کور زمین کی رفتار سے کم حرکت کر رہا ہے تو وہ نشان ہم سے بہت پیچھے رہ جائے گا۔ تو اب انر کور نہ ہی رکا ہے، نہ ہی رفتار اس کی الٹی ہوئی ہے، بلکہ وہ اس کی حرکت آہستہ آہستہ ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے وہ ہم سے پیچھے رہ گیا۔ اور نیچر میں شائع ہونے والی تحقیق میں یہی بتایا گیا، کسی تحقیق میں یہ نہیں بتایا گیا کہ شمسی طوفان آئیں گے یا زمین کے میگنیٹک پول چینج ہو جائیں گے۔ یہ سب کہانیاں ہیں، قیاس آرائیاں ہیں، اور سائنٹیفک بنیادوں پر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن یہ موضوع اب اتنا اہمیت کیوں اختیار کر چکا ہے؟ سائنسدان اصل میں جاننا چاہتے ہیں کہ اگر تو انر کور کی رفتار کم ہوتی ہے، سلو ہوتی ہے، یا وہ ٹرن بیک ہو جاتی ہے، تو اس کا ہمارے زمین پر کیا اثر ہوگا، زمین کے میگنیٹک فیلڈ میں کیا اثر ہوگا، ہمارے جو زمین کا جو فضائی غلاف ہے اس میں کیا تبدیلی لائی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہ سب اب تک ایک assumptions ہیں، چونکہ ہم کور کو براہ راست دیکھ سکتے نہیں ہیں، بلکہ زلزلوں سے پیدا شدہ سیسمک ویو کے ذریعے اس کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں، اور اسی اسٹڈی کے ذریعے ہی مطلب سیسمک ویوز کو اسٹڈی کر کے ہی انر کور 1936 میں دریافت ہوا تھا۔ 1996 میں شیو ڈانگ سونگ اور پال ریچرڈ نے 1970 کے بعد آنے والے تمام زلزلوں کا مطالعہ کیا۔ دستیاب جو ڈیٹا تھا وہ سیسمک ایکٹیویٹیز تھی، پی ویوز، ایس ویوز، باڈی ویوز، جو سرفیس ویو، ان سب کا مطالعہ کیا، اور انہوں نے ان سب جو 80، 90، 96، 95 تک انہوں نے جب زلزلوں کا مطالعہ کی تو انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جو زمین کا جو اندرونی حصہ ہے کور، وہ باقی زمین سے تیز حرکت کر رہا ہے۔ لیکن سائنسی کمیونٹیز میں اب بھی اس بات پر بحث ہوتی ہے، اور ابھی تک اس بات پر کوئی کمپلیٹ اتفاق نہیں ہوا۔ جون 2022 میں ایک ریسرچ جس میں 1969 سے 1971 کے درمیان زلزلوں کا جو ڈیٹا اسٹڈی کیا گیا، ان کے مطابق سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا کہ انر کور کی جو رفتار ہے وہ ہر 6 سال بعد تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ امریکن اور برطانوی سائنسدانوں نے اپنے طور پہ 90s اور 80s کی زلزلوں کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، انر کور کی رفتار تیز تو ہے، لیکن یہ ہر 3 سال بعد اس کی رفتار چینج ہو جاتی ہے، اور اس کی جو ٹرننگ جو بیک ہوتی ہے ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے۔ جبکہ جو موجودہ سٹڈی ہے 2023 میں جو آئی ہے، اور یہ بیسڈ ہے 1996 کی سٹڈی کے مطابق، اور یہ ریسرچ بھی انہی سائنسدان نے کی ہے، شیو ڈانگ سونگ، جس نے 1996 کی ریسرچ کی۔ رچرڈ پال اور شیو ڈانگ سونگ نے 2009 تک زلزلوں کا مطالعہ کیا، پھر 2009 کے بعد آنے والے یہ انہوں نے مطلب گزشتہ 30 سال تک کے زلزلوں کا تجزیہ کیا، دستیاب ڈیٹا کو انالائسس کیا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم نے 1970 سے پہلے زلزلوں کا مطالعہ کیا اور 1970 کے بعد، تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو زمین کی جو انر کور ہے 1970 کے بعد اس کی رفتار تیز تھی، اور 2009 کے قریب پہنچ کے اس کی رفتار 70، 80، 90 کی دہائی والی رفتار سے کم ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے جب کیلکولیشن کی کمپیوٹر سے، انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جو زمین کی جو کور کی رفتار ہے وہ 70 سالوں میں دوبارہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے ان کے مطابق آئندہ 16 سالوں میں، مطلب 2040 میں 70 سال پورے ہونے لگے، تو انہوں نے کہا کہ انر کور رکتے رکتے اس کی ڈائریکشن چینج ہو جائے گی۔ لیکن سائنٹیفک کمیونٹیز میں ابھی بھی اس پر اتفاق نہیں ہے، ابھی بھی سائنٹیفک فرٹرنٹی میں یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ ابھی تک assumptions ہیں، لیکن یہ سٹڈی درست ہے، غلط ہے، یہ فائنڈنگ کیسی ہیں، اس پر ابھی بات ہونی ہے۔ لیکن اس چیز کو لے کے ایک یوٹیوب پر ہائپ مچی ہوئی ہے کہ زمین کا شمسی میگنیٹک فیلڈ چینج ہو رہا ہے، حالانکہ زمین کا جو میگنیٹک پولز ہیں جو آخری بار آج سے لاکھوں سال پہلے تبدیل ہوئے تھے، سائنٹیفک سٹڈیز اور کیلکولیشنز کے مطابق اگلے 1,00,000 سال تک زمین کے میگنیٹک پولز میں کوئی چینجنگ نہیں آنی، نہ ہی انر کور کی رفتار سے یا اس کی حرکت سے میگنیٹک پولز نے چینج ہونا ہے۔ یہ جسٹ assumptions ہیں،
اور انٹرنیٹ پہ قیاساریاں ہو رہی ہیں، اس طرح کوئی اسٹڈی نہیں ہوئی، نہ ہی میگنیٹک پولز ہمارے چینج ہو رہے ہیں. یہ جسٹ سائنٹیفک فائنڈنگز ہیں، اس پر ابھی بات ہو رہی ہے. سائنٹیفک فرٹرنیٹی اس کی نئے نئے اسپیکٹ تلاش کر رہی ہے، نئے اسٹڈیز ہو رہی ہیں. اور جیسے ہی کوئی مطلب ہمارے پاس ایک مضبوط ڈیٹا آئے گا کہ ہاں اگر انر کور رکتا ہے، اس کی رفتار تبدیل ہوتی ہے، تو ابھی تک یہ کمپلیٹ فائنڈنگ ہمارے پاس نہیں آئی کہ اس کا زمین کے غلاف، فضائی غلاف یا ہمارے اپنے کرسٹ یا ہم پر کیا اثر ہونا ہے.